حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا عرب کے معزز ترین قبیلے قریش سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے پردادا کا نام قصا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جد اعلیٰ تھے۔ اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ ہم جد تھے۔ حضرت خدیجہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زاہدہ تھا۔ ان کے والد محترم کا اسم گرامی خولید تھا، جو اپنے قبیلے اور خاندان میں انتہائی عزت و احترام کے مالک تھے اور مکہ میں آ کر مقیم ہو گئے تھے۔ مکہ میں ہی شادی کی۔ حضرت خدیجہ عام الفیل سے 15 سال قبل پیدا ہوئیں۔ ابتدا ہی سے بلند کردار اور حسن اخلاق کی حامل تھیں۔ چونکہ بہترین اوصاف سے بہرمند تھیں، اس لیے طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ ان کی کنیت ام ہند تھی۔ باپ نے اپنی اس بیٹی کی شادی کے لیے ورقہ بن نوفل کا انتخاب کیا، جو ایک باکمال شخص تھے اور تورات و انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن کسی وجہ سے ان سے شادی نہ ہو سکی تو ابو ہالہ بن بناش تمیمی سے نکاح کر دیا گیا۔ ابو ہالہ کے بعد عتیق بن عابد مخزومی کے عقد میں آئیں۔ بعد ازاں عتیق بھی وفات پا گیا تو صیفی بن امیہ سے نکاح ہوا۔ صیفی حضرت خدیجہ کے چچا کے بیٹے تھے۔ نکاح سے تھوڑا عرصہ بعد صیفی بھی انتقال کر گئے تو حضرت خدیجہ بیوہ تھیں۔ باپ بھی فوت ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ کا ذریعہ آمدنی تجارت تھا، لیکن باپ اور شوہر کی وفات کے بعد ان کا کوئی محافظ اور نگران نہ تھا، اس لیے سخت پریشانی میں مبتلا تھیں۔ تاہم سلسلہ تجارت باقاعدہ جاری تھا اور اپنے عزیزوں کو معقول معاوضہ دے کر ان کے ہاتھ مال تجارت بھیجتی تھیں۔ ان دنوں قریش کے تجارتی تعلقات زیادہ تر شام سے تھے اور حضرت خدیجہ کا مال تجارت بھی شام ہی میں جاتا تھا۔ مکہ معظمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے میں امین کے لقب سے مشہور تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ، صدقہ عدالت، راست بازی و معاملہ فہمی، دیانت و امانت اور نجابت و شرافت کا بہت چرچا تھا اور تمام لوگ آپ کے مداح و ثناخواں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن معاملت کی شہرت سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا مال تجارت لے کر شام چلے جائیں۔ جو معاوضہ دوسروں کو دیتی ہوں، اس سے آپ کو دگنا دوں گی۔ حضرت نے خدیجہ کی یہ پیشکش قبول فرمائی اور حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کو ساتھ لے کر بصرہ تشریف لے کر واپس آ کر حساب کیا تو پہلے کی نسبت دگنا منافع ہوا۔ حضرت خدیجہ کے مال و دولت اور علو اخلاق کی بنا پر بہت سے لوگ ان سے نکاح کے متمنی تھے، مگر وہ کسی پر رضامند نہ تھیں۔ جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریب سے دیکھا تو آپ کے اخلاق عالی اور اعمال حسنہ سے نہایت متاثر ہوئیں اور اپنی خادمہ نفیسہ بنت منیہ کی معرفت پیغام نکاح بھیجا، جو آپ نے منظور فرما لیا۔ حضرت خدیجہ کے والد خولید بن اسد حرب الفجار میں وفات پا چکے تھے، اس لیے آپ کے چچا عمرو بن اسد، جو آپ کے سرپرست بھی تھے، ولی مقرر ہوئے۔ شادی کی تاریخ مقرر ہوئی۔ تاریخ معین پر حضرت خدیجہ نے اپنے اعزاء کو بلا لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو لے کر خدیجہ کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت کے اقربا میں ابو طالب اور حضرت حمزہ آپ کے ہمراہ تھے۔ حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور عمرو بن اسد کے مشورے سے 500 طلائی مہر
مقرر ہوا۔ یہ حضرت کی بعث سے 15 سال قبل کا واقعہ ہے۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس کی تھی اور حضرت 25 برس کے نوجوان تھے۔ نکاح سے 15 برس بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 برس کی عمر کو پہنچے تو اللہ کی طرف سے خلعت نبوت سے نوازے گئے۔ بیوی کی حیثیت سے قدرتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ ہی کو دعوت اسلام دی اور انہوں نے تمام لوگوں سے پہلے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صرف تصدیق ہی نہیں کی بلکہ ابتدائے اسلام ہی سے وہ آپ کی سب سے بڑی مددگار تھیں۔ آغاز اسلام میں مخالفین اسلام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبتلا مصائب کرنے سے کچھ جھجک محسوس کرتے تھے، اس کی بڑی وجہ حضرت خدیجہ کا ذاتی اثر و رسوخ تھا۔ انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ گھبرائیے نہیں، اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ جب کفار و مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں پہنچانا شروع کیں تو خدیجہ آپ کو تسلی دیتی تھی۔ نبوت کے 7ویں سال قریش نے حضرت اور آپ کے خاندان کو شعبہ ابی طالب میں محصور کیا تو حضرت خدیجہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ اشاعت اسلام کے باب میں حضرت خدیجہ حضرت کی مشیر تھیں۔ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی بت پرست نہیں کی، وہ اپنی دولت و ثروت سے حضرت کی امداد کرتی تھیں۔ ان کے مقام و مرتبہ کا یہ حال ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ خدیجہ برتن میں کوئی چیز لا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اللہ کا اور میرا سلام پہنچا دیں۔ حضرت خدیجہ جب تک زندہ رہیں حضرت نے دوسری شادی نہیں کی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت کا یہ دستور تھا جب کوئی جانور ذبح کرتے تو ان کی سہیلیوں کے گرد گوشت پہنچاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب لوگوں نے میری تکذیب کی تو خدیجہ نے میری تصدیق کی۔ جب لوگ کافر تھے وہ اسلام لائیں، جب کوئی میرا مددگار نہ تھا انہوں نے میری مدد کی اور میری اولاد انہی سے ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح سے 25 برس بعد تک زندہ رہیں، جن میں 15 برس قبل از نبوت کے ہیں اور 10 برس بعد از نبوت کے۔ وہ رمضان المبارک سن 10 نبوی کو ہجرت سے 3 سال قبل 64 سال 6 ماہ کی عمر پا کر فوت ہوئیں۔ اس وقت نماز جنازے کا شرعی حکم نافذ نہیں ہوا تھا، لہٰذا انہیں اسی طرح دفن کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی قبر میں اتر کر اپنے اس سب سے بڑے ہمدرد کو اللہ کے سپرد کیا۔ حضرت خدیجہ کی قبر ہجون میں ہے اور زیارت گاہ عوام و خواص ہے۔ حضرت خدیجہ کے سال وفات کو حضرت عام الحزن غم کے سال سے تعبیر کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جو اولاد ہوئی اس کی مختصر طور پر تفصیل یہ ہے۔ حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر ابو حالہ سے حالہ، طاہر اور ہند پیدا ہوئے۔ یہ تینوں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ حالہ بنت خدیجہ کا ذکر صحیح بخاری میں بھی آیا ہے۔ طاہر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ربا یمن کا حاکم مقرر کر دیا تھا۔ حضرت کے وصال تک یہ بدستور وہاں حکمران رہے۔ ان کی حکومت میں عق اور عشرین کے قبیلے بھی شامل تھے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد یمن میں سب سے پہلے ارتداد اختیار کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق
نے طاہر کو ان سے لڑائی کا حکم دیا تھا، اور طاہر نے مسروق بن اجدہا کی معیت میں ان پر فوج کشی کر کے اس فتنے کو ختم کر دیا تھا اور ان پر فتح حاصل کی تھی۔ اس واقعے سے متعلق طاہر نے ایک نظم بھی کہی تھی: ہند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ربیب اور پروردہ تھے، یہ جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرفدار تھے اور اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ ہند نہایت فصیح و بلیغ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصاف کے طور سے مشہور تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک انتہائی فصاحت اور صحت سے بیان فرماتے تھے۔ ہند کے ایک بیٹے کا نام بھی ہند تھا، جن کا انتقال بصرہ میں ہوا۔ روایت ہے کہ ان دنوں طاعون کی بیماری زوروں پر تھی اور تمام لوگ اپنے اپنے مردہ کو تجہیز و تکفین میں مصروف تھے۔ ان کا جنازہ اٹھانے والے صرف 4 آدمی تھے۔ بصرہ کی ایک عورت نے یہ منظر دیکھا تو چلا کر کہا: واہ ہند بن ہندا، واہ بن ربیب رسول اللہ۔ لوگ عورت کی اس دردناک آواز سے انتہائی متاثر ہوئے اور اپنے اپنے مردوں کو چھوڑ کر ہند کے جنازے میں شریک ہو گئے، اور دن بھر تمام بازار بند رہے۔ حضرت ختیجہ کے دوسرے شوہر سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام بھی ہند تھا۔ تیسرے شوہر سیفی سے ایک لڑکا ہوا جس کا نام محمد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 6 بچے ہوئے، 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے۔ ایک حضرت قاسم جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے، انہی کے نام پر آپ نے اپنی کنیت ابو القاسم رکھی۔ قاسم صغر سنی میں مکہ مکرمہ میں فوت ہو گئے تھے۔ دوسری اولاد حضرت زینب تھیں۔ تیسرے حضرت عبداللہ تھے جو زمانِ نبوت میں پیدا ہوئے اور طیب اور طاہر کے لقب سے ملقب ہوئے۔ انہوں نے بھی بہت کم عمر پائی۔ چوتھی حضرت رقیہ اور 5ویں حضرت ام کلثوم تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا تھیں، جن کے فضائل و مناقب حدیث و سیر کی کتابوں میں مذکور ہیں، اور جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسل چلا اور دنیا میں پھیلا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد کے عظیم الشان واقعات سے تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔